اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج میں جس سورت کا ترجمہ اور تفسیر سے آگاہی دوں گی وہ سورہ قلم ہے۔ اس میں کل 52 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکیہ ہے۔ اس میں کل 2 رکوع ہیں۔ آج 1 سے 33 آیت کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرتی ہوں۔ ترجمہ ہے قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ جو جھٹلانے والوں کی بات نہ سنتا، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑی قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہگار، درست خو، اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس کے کھیت کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلو، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ اگر آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے اور تڑکے چلے۔ اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے، پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے ہیں، بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ ان میں جو سب سے غنیمت والا تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کرو، تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بولے اب حاکی ہے ہمارے رب کی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب ایک دوسرے کو ملامت کرتا متوجہ ہوا، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے۔ ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں، مار ایسی ہوئی ہے، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی۔ کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ تفسیر ہے نون یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے اس آیت میں قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں، اور ان کے کھے سے مراد لوگوں کی دین تحریریں ہیں۔ دوسرا قول ہے کہ یہاں قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے فرشتے لکھتے ہیں، بنی آدم کے اعمال کے نگہبان فرشتوں کا لکھا مراد ہے۔ تیسرا قول ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ وہ قلم ہے جس سے فرشتے لوح محفوظ میں لکھتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی سب تقدیر اس قلم سے لکھ دے گا۔ اور آگے تفسیر میں ارشاد ہے کہ تمام مسلمانوں کی نیکیوں کا ثواب اضافے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ مثلاً جتنے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیا تو انہیں مسلمان کرنے کا ثواب ملے گا، اور تمام نیک اعمال جو کریں گے وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ اس لیے جو شخص کسی کو مسلمان کرتا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر و ثواب دگنا ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہدایت کی دعوت دی اسے ہدایت کرنے کی پیروی کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے جب جادو کیا تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جانے پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ دوسری جگہ ہے ایک عورت یہودی زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے اسے کوئی بدلہ نہیں لیا، البتہ جب اس زہر سے صحابی انتقال فرما گئے تو بدلہ اس عورت پر شرعی سزا نافذ فرمائی۔ اور آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزام کا جواب دیا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے کہ باطل شرمسار رہے گا اور حق ممتاز ہو جائے گا۔ لیکن آج کا مسلمان عیسائیوں اور دیگر کفار سے دوستی اور محبت کے رشتے قائم کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے، ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہوتے ہیں، انہیں مساجد میں بلا کر اونچا بٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے دوستی اور محبت کے رشتے استوار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور بات بات پر قسم کھانے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، قسم کھا کر مال بیچتا ہے اور دغا دیتا ہے، قسم کھا کر چغلی کرتا ہے، یہ سب گناہ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو کچھ مردوں عورتوں سے گزر ہوا جو اپنے پستانوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو عیب جوئی کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں۔ مکہ والوں کو مال و دولت دے کر شکر ادا کرنے کے لیے کہا گیا تھا، مگر وہ تکبر میں مبتلا رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط سالی سے مبتلا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی آیا تھا، یہاں تک کہ کفار مکہ قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور بھوک میں مردار اور ہڈیاں بھی
کھا گئے۔ اس آیت میں جس باغ کا ذکر ہوا ہے اس کا نام زردان تھا۔ یہ باغ یمن کے شہر صنعا میں 6 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کا مالک نیک شخص تھا اور وہ فقراء کی مدد کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے مال 3 حصے کرتا تھا، ایک غریبوں کا حصہ، دوسرا فقراء کا حصہ اور تیسرا حصہ وہ خود رکھتا تھا۔ اس کا وصال جب ہوا تو اس کے بیٹے وارث ہوئے۔ وہ تنگ دست تھے، غریبوں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ جب فصل یعنی باغ کے پھل تیار ہو جائے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ صبح ہوتے ہی ہم باغ کے پھل توڑ کر فروخت کر دیں گے اور غریبوں کو بھنک نہیں پڑے گی۔ لیکن ان کے ارادوں سے ایک ذات واقف تھی، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو انہیں ان کی حرکات پر نظر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے منصوبے ملیہ میٹ کر دیے اور ان کے باغ کو اجاڑ کر رکھ دیا کہ وہ پورا باغ جل بھن کر خاک ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اپنے باغ کی حالت دیکھ کر شرمسار ہوئے، کہا کہ بے شک ہم گنہگار تھے۔ بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم کسی غریب کا حق تو نہیں کھاتے ہیں، اس کا عذاب بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے نیک اعمال بجا لانے کا شرف اپنانا چاہیے تاکہ سرخرو ہو سکیں۔ کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔